نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، ابھی جس سورت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورہ تکاثر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر انسانوں کو غفلت سے بیدار کیا ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں آگے جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی کوئی نہیں آگے تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے۔ لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، اس سورت کی خاص فضیلت یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزانہ پڑھنا اس سورت کا 1000 آیتوں کے پڑھنے کی برابر ثواب اللہ تعالی نامی اعمال میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ تکاثر در حقیقت آدمی اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آدمی کے لیے ایک وادی سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ 2 وادیاں اور ہو جائیں، اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا اس شخص کی جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، حالانکہ اس میں تیرا حصہ صرف اتنا ہے جس کو تو نے کھا کر کے فنا کر دیا، یا پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ آدمی مر کر قبر میں پہنچ جاتا ہے اور یہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے واسطے سے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ آخرت سے کبھی غافل ہو کر کے زندگی مت گزارو۔
اور اپنی چیزوں پر فخر مباحات کا دروازہ بند کر لو۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بات پرس ہوگی کہ تم نے ان کا کیا شکر ادا کیا اور ان کو گناہوں میں تم نے خرچ کیا۔ ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس میں انسان کی قوت سنوائی، بینائی، دل سے متعلق لاکھوں نعمتیں آ گئیں جن کو انسان ہر لمحہ استعمال کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندہ سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ اس کی تندرستی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ تم نے ان چیزوں کا کیا شکر ادا کیا؟ دوسری حدیث میں آقا مدنی تاجدار مکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ سرک سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لے لیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں خرچ کیا، دوسرے یہ ہے کہ اس نے اپنے شباب کی قوت کو یعنی جوانی کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرے یہ ہے کہ جو مال اس نے حاصل کیا تھا وہ کس کس طریقے جائز یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، چوتھے یہ ہے کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، پانچویں یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا، کھانے پینے سے متعلق، لباس مکان سے متعلق، بیوی اولاد سے متعلق، حکومت و عزت سے متعلق، راحت و آرام سے متعلق، صحت و اطمینان سے متعلق ساری چیزوں کا سوال ہوگا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو واہی تباہی اور فخر مباحات میں نہ گزار کر کے ہماری پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور آخرت کا منظر ہمارے سامنے ہو، جب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔